الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جو سجدے والی آیات آتی ہیں ان پر سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پڑھنے والے پر وہ سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے پہ سننے والوں پر بھی وہ سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور اس میں سجدے والی آیت آ گئی ہے تو یہ تو سجدہ کرے گا ہی پڑھنے والا، اس پر ضروری اور واجب ہے۔ اور اگر کوئی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے سن لیا ہے کہ فلاں شخص سجدے والی آیت تلاوت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی سجدے تلاوت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر سجدے تلاوت نہ کیا جائے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ اب سجدے تلاوت کا طریقہ کیا ہے اور سجدے تلاوت کب کریں گے، تو کچھ حضرات کو اس میں بہت شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کھڑے ہو کر سجدے میں جانا ضروری ہے۔ مختلف طریقے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو اس مسئلے کو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، سجدے تلاوت کرنے کا جو طریقہ ہے بہت ہی آسان ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف نیت کر لیں کہ میں سجدے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ نیت کر لیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، کہ دل میں ارادہ ہو آپ کا کہ میں سجدے تلاوت کرنے جا رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ پھر آپ کو ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر صرف اللہ اکبر کہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور اس میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور بیٹھ کر ہی، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور اس میں 3 مرتبہ کہنے کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، بس آپ کا سجدے تلاوت ادا ہو گیا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر آپ سجدے تلاوت میں جائیں گے تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ یعنی کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور پھر اٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے کہ بیٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں سجدے میں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑے ہو جانا یہ افضل طریقہ اور احسن طریقہ ہے۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ سجدے تلاوت کب کریں گے، تو آپ اگر تلاوت کر رہے ہوں اور سجدے والی آیت آئے تو آپ اس وقت قرآن کریم بند کر دیں اور فوراً سجدہ کر لیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ پوری جتنی آپ کو تلاوت کرنی ہے آپ وہ تلاوت مکمل کر لیں، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، جتنی آپ کو تلاوت کرنی ہو، ارادہ ہو آپ کا، وہ تلاوت مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ سجدے تلاوت کر لیں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم میں جتنے بھی سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں، قرآن کریم جب ہماری ختم ہو جائے گی، ہم جب پورا کر لیں گے اپنا قرآن کریم، اس کے بعد ہم اکٹھے 14 سجدے کریں گے، تو یہ بھی درست ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت تلاوت کریں اسی وقت آپ سجدے تلاوت کر لیں، کیونکہ بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ سجدے تلاوت ہمارے ذمے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ تلاوت کریں اور آپ اسی وقت فوراً وہ سجدہ کر لیں تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔